قرآن کریم کی جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ: اذهب بکتابی ھذا فألقیہ الیہم، میرا یہ خط لے جا اور ان پر ڈال دے، ثم تولی عنہم، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ، فانظر ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں اس خط کا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ عورت بولی ملکہ سبا، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ اس نے خط کو کھول کے پڑھا، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علی وأتونی مسلمین، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن کو جھکاتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، بولی وہ عورت، اے سردارو، اے مشیرو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو جاؤ۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، وہ بولے ہم زور والے ہیں، بڑی سخت لڑائی کرنے والے ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اختیار تیرا ہے تو نظر کر کیا حکم دیتی ہے، جیسا تو حکم دے گی ہم ویسا کریں گے، اگر لڑائی کا حکم دے گی لڑائی کریں گے۔ قالت ان الملوک اذ دخلوا قریۃ افسدوها، بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کی عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ بہت ساروں کی عزتیں، گھر، کاروبار، کھیتی باڑی ختم ہو جاتی ہے جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ ملکہ سبا نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو حکم دیا، مشورہ دیا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی سلیمان علیہ السلام سے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ، کہ وہ قاصدوں کو کیا جواب پلٹ کر دیتے ہیں۔ اگر تو وہ لالچی ہوں گے تو تحفے کو رکھ لیں گے، اور جو بندہ لالچی ہوتا ہے وہ کسی عمل میں کامیاب نہیں ہوتا، نہ وہ جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے جمعے بتایا گیا تھا، 300 کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور 300 کے ایک دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کی اینٹیں دی۔ 300 کا یہ لشکر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود میں داخل ہوتا ہے ملک کی، آپ نے جنوں کو پہلے حکم دیا کہ زمین کو پہلے چاندی کا بنا دو، درختوں کو جو ہے زمرد، یاقوت و مرجان، ان کے پھل ایسے لگا دو اور ان کے پتے ایسے کر دو۔ جب وہ لشکر حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں داخل ہوتا ہے، اس نے زمین کی چاندی کی دیکھی اور یہ سارا ماجرا دیکھا، وہ تو ہکے بکے رہ گئے کہ ہم تو اتنا 300 کا لشکر اور سونے کی اینٹیں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو آگے ہم سے بڑا ہوا
جو ہے بادشاہ ہے، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تحفے میری طرف سے آپ کو ہو گئے، مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے ایمان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آ کے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو مجھے اللہ نے تم سے بہتر دیا ہوا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفخرون، اس سے جو تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یہ تحفے اپنے پاس رکھو، میری طرف سے ہدیہ ہو گئے۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ واپس، فلنأتینہم بجنود، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے، قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم اس کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے ان 300 آدمیوں کو پیغام دیا۔ ملکہ کا جو 300 کا لشکر تھا، اصل میں یہ خط جو ہے یہ آپ کے ایک جاسوس تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جس کو ہدہد پرندہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے حاضری لگائی تھی پرندوں کی اور اس سے پوچھا تھا، آپ بیت اللہ شریف کی حاضری سے واپس آ رہے تھے اور یمن میں پہنچ چکے تھے، صنعا شہر جو دارالحکومت ہے یمن کا، کیونکہ آپ کا لشکر صحراؤں میں جاتا تھا، بیابانوں میں جاتا تھا، ایک طرف جنات ہوتے تھے، ایک طرف انسان، اور اوپر سے پرندے اڑ رہے ہوتے تھے، اور ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ آپ نے جب حاضری لی پرندوں کو، ہدہد کو غیب پایا، وہ اس وجہ سے آپ کا حاضری کا مقصد ہر روز لیتے تھے۔ ہدہد سے کہا کہ آپ کے اندر کیا خاصیت ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے یہ خاصیت دی ہے کہ میں زمین کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس کے نیچے کتنی کھدائی پر پانی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ہدہد کو اپنی لشکر میں شامل کیا، کیونکہ اس بیابانوں میں میں جاتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں پانی ہے۔ اور اس سے لاڈ اور پیار بھی بڑا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے سے۔ علامہ روح المعانی نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ کے جتنے اڑنے والی ایئر فورس فوج ہے، یعنی پرندے ہیں، ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنے پرندوں کی دعوت تو کس طرح کرے گا؟ پچھلے زمانوں میں یہ رواج ہوتا تھا، سفر جو کرتے تھے وہ دریا کنارے، سمندر کنارے کرتے تھے، تاکہ جہاں پڑاؤ ڈالیں، ہمیں پانی کی ضرورت پڑے تو جانوروں کو بھی پلا سکیں اور دوسری اشیاء بھی اپنی پوری کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اصرار کرتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دریا کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالا، سارے پرندوں کی دعوت ہدہد کی طرف سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھ رہے ہیں کہ ہدہد اس دریا کے اوپر سے چکر لگا رہا ہے، اور اس سے کہا کہاں ہے تیری دعوت، پرندے آج بھوکے ہیں۔ اس نے ایک چڑیا کو شکار کیا، چڑیا کو شکار کرنے کے بعد اس کو تروڑ مروڑ کے دریا میں پھینک دیا، اس کی بوٹیوں کو۔ کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، روح المعانی نے لکھا ہے کہ بوٹی جس کے ہاتھ لگتی ہے وہ لگ جائے، بقیہ شورے پر گزارا کریں۔ یعنی اتنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت تھی اس کو، ان سے مذاق بھی کرتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملک یمن کے شہر صنعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کو پانی کی اشد ضرورت پڑی تو حاضری لگائی تو اس کو غیر حاضر پایا۔ اس نے آ کر پھر بتایا کہ میں ایسی جگہ گیا ہوں، وہاں عورت بادشاہ ہے،
جو سورج کی پوجا کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر آپ نے جو ہے خط لکھا تھا انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ وہ خط اس نے پڑھا، خیر ایلچی بھی ہے، قاصد بھی ہے، واپس گئے۔ اس نے کہا وہ لالچی نہیں ہے، لہٰذا میں خود جو ہے ان کے پاس چل کے جاتی ہوں۔ جب یہ چلنے لگی تو سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آ کر بتا دیا کہ وہ چل پڑی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ میرے حضور مطیع ہو کر وہ حاضر ہو۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو اس میں ایک جن بیٹھا ہوا تھا۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن بولا جس کا نام عفریت تھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس ختم ہو، آپ کی محفل برخاست ہوگی، اٹھنے لگیں گے وہ تخت آپ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں کہ اس تخت کو لے کر آؤں گا، اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، کیونکہ اس تخت پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد، اس نے کہا عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آصف بن برقیہ اس کا نام تھا، جو آپ کا فوج کا خاص الخاص سیکٹری تھا۔ انا آتیک بہ، کہ میں اسے حضور حاضر کروں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس سے کہ پہلے آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں گے آپ کے سامنے تخت موجود ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، ایسے آنکھیں بند کی، وہ تخت کھولی تو تخت ملکہ سبا کا اس سامنے پڑا ہے، وہ لاہو لشکر سمیت۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ آصف بن برقیہ نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسم اعظم بتایا ہوا تھا، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ تخت میں نے جو آنکھ جھپکنے کی مثل آپ کے پاس پہنچایا ہے، میں اس پر رب تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں اور میرے رب کا اس پر فضل ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں قاصر ہوں کسی چیز کو دور سے اتنی جلدی لے آؤں، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوا ہے۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے۔ جتنا شکر کرو گے اللہ اتنا زیادہ عطا کرے گا، جتنی ناشکری کرو گے اللہ اتنا کم کرتا چلے جائے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو ناشکری کرے گا، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، میرا رب تو بے پرواہ ہے، اس کی ذات کو کون سا فرق پڑنا ہے، نعمتیں اس نے بے بہار رکھی ہوئی ہے۔ جو ناشکری کرے گا اپنی بربادی اپنے مول اپنا آپ لے گا۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهدی ام تکون من الذین لا یهتدون، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے بدل کر رکھا جائے، تبدیل کر، جیسے پہلے وہ تخت ہے، جنات کو حکم دیا آپ نے۔ جنات نے فوراً وہاں جب وہ نکلتی ہے اپنے محل سے، اس تخت کو آپ نے جب لے کر واپس آ رہے ہیں، وہ آصف بن برقیہ نے پڑھا، جب یہاں موجود پایا گیا تخت تو وہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ ملکہ سبا جو تھی، بلقیس جو تھی، وہ پریشان اور حیران رہ گئی کہ یہ میرا تخت تو نہیں ہے، اس میں اتنی جلدی تبدیلی آ گئی ہے۔
فرمایا سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ وہ تخت ایسا بن گیا تھا شیشے کا اور نیچے مچھلیاں چل رہی تھی۔ وہ جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا وہ چلنے لگی تو اس نے جلدی جلدی اپنے کپڑے کو اوپر کر لیا اور اس کی پنڈلی جو ہے نظر آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اب جب وہاں پہنچ جاتی ہے اس نے واقعی کہا یہ میرا تخت نہیں ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی شیطان نے اسے ورگلایا ہوا تھا کہ تیرا خدا سورج ہے۔ کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ قیل لها ادخلی صرحا فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها، جب سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوتی ہے صحن میں آئی، پھر جب اس نے اسے دیکھا تخت کو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلی جو ہے کھول لی۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، تو ایک چکنا صحن سے شیشوں جڑا عورت نے عرض کی اے میرے رب میں اپنی جان پر ظلم کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں، للہ رب العالمین، اور اس کے رب پر جو جہانوں کا مالک ہے۔ ملکہ بلقیس جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے۔ آگے اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کی۔ ایک روایت میں ہے شہر یمن کے شہر صنعا میں ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے اس سے شادی کی تھی۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اس قرآن مقدس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کہ میں چاہوں تو سلیمان علیہ السلام سے تخت لے کر سامنے ان کے رکھوا سکتا تھا۔ ایک آدمی کے ذریعے میں نے بھجوایا، نہ جن کے ذریعے۔ اس کا نام عاصق بن برخیہ، اس کو کیا تھا علم، اسم اعظم اس نے سیکھا ہوا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے خوشنودی کے ساتھ دعا کی، آنکھیں بند کی، سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، تخت سامنے ہے، فرمایا میرا کوئی انسان بندہ اللہ سے نا امید نہ ہو، جب بھی وہ خلوص دل سے مانگے گا، جب میں اس کو عطا کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی عطا کر سکتا ہوں۔ جب ان کے لیے میں اپنے دروازے رحمت کے کھول سکتا ہوں۔ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو محبوب کی امت ہے۔ یہ اگر خلوص دل سے مانگے گی انہیں زیادہ عطا کیا جائے گا۔ وہ ان کا یہ مقام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ خادم غلاموں کا یہ حال ہے، آقا کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے رب تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔